اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور وہ جنہوں نے بے حیائی کا کوئی کام کر دیا، برائی کر دی، گناہ کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، پھر اس کے بعد اس سے توبہ کرنا چاہا، اس سے باز آنا چاہا، تو اس کی دو چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جس چیز کو چھوڑا ہے اس پر دوبارہ نہ جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کر کے اس سے توبہ اور استغفار کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر کون ہے جو بڑے گناہوں کو بخشتا ہے سوائے اللہ کے؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ انسان سے بے حیائیاں اور فواحشات ہو جاتی ہیں، خطاؤں کا مرکب ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ برائیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ انسان پھر انسان نہیں رہ جاتا، یہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ایسی گھناؤنی حرکتیں آنے لگ جاتی ہیں کہ اس کو انسانیت کی تمیز بھی باقی نہیں رہ جاتی۔ وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو ہمیشہ سنبھال رکھو۔ انسان حیوان کا حصہ ہے، لیکن کبھی اس کے اوپر حیوانیت ایسی غالب آ جاتی ہے کہ اللہ کی پناہ، وہ جانوروں میں بھی وہ کام نہیں ہوتے جو انسان کر جاتا ہے۔ اور وہ کب ہوتا ہے؟ انسان اس مقام پر پہنچتا ہے جب وہ ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جس سے جانور بھی شرمانے لگ جائیں۔ کون سی ایسی چیزیں جو انسان کو ایسا شیطان بناتی ہیں؟ میں چند تمہیدی کلمات آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل بھی دیا ہے اور شہوت بھی دیا ہے۔ عقل یہ صرف انسان کے پاس اتنی بڑی دولت ہے کہ دوسرے تمام حیوانات میں یہ چیز نہیں ہے۔ عقل کا مطلب صرف دماغ ہی نہیں ہوتا، عقل کا مطلب صحیح اور غلط کو پہچاننے کی تمیز، اور شہوت جس سے انسان کو برائیوں کی خواہشات ہوتی ہیں۔ جانوروں میں شہوت رکھی گئی ہے، عقل نہیں، اور فرشتوں میں عقل ہے، شہوت نہیں، اور انسان میں دونوں چیزیں ہیں، عقل بھی ہے، شہوت بھی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ کوئی انسان اپنی شہوت ہوتے ہوئے بھی، شہوت اس کے پاس ہے پھر بھی بچ رہا ہے، تو وہ فرشتوں سے افضل انسان ہے۔ اس لیے کہ فرشتے گناہوں سے اس لیے بچے ہیں کہ ان کو شہوت ہی نہیں، گناہ کرنے کی سوچ ہی ان کے پاس نہیں۔ اور انسان اگر اپنے آپ کو بچاتا ہے تو فرشتوں سے افضل ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ عقل ہونے کے باوجود انسان برائیوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ غلیظ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ جانور اس لیے نہیں بچ پاتا کہ اسے صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہے۔ جانور بڑے تھوڑے سے ہو جائیں تو ان میں ماں باپ کا رشتہ نہیں ہوتا، بھائی بہن کا رشتہ نہیں ہوتا۔ بچے بڑے ہو جانے کے بعد وہ ماں سے، بہنوں سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کے ہاں حدود ہیں۔ اس لیے جانوروں کے ہاں وہ کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، تمیز دیا ہے اور حدود بیان کیا ہے۔ اگر وہ عقل کا استعمال نہ کرتے ہوئے ان بے حیائیوں میں اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے تو جانور سے زیادہ ذلیل ہے۔ اب ہمیں خود کو معلوم کر لینا چاہیے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں، شہوت کے غلام ہیں یا پھر عقل کا استعمال کر کے گناہوں سے بچنے والے لوگ۔ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میں تو سفر میں تھا، آج اتفاقاً آپ کے ہاں حاضر آ گیا، لیکن کیا یہ ہاشمی مسجد کے جمعہ کا منظر ہے جو 1:30 بجے 2 صف بھی نہ ہوتی ہو؟ کیا یہ وہی مسجد ہے جہاں پر 12:30 بجے قدم رکھنے کی جگہ نہ ہوتی ہو؟ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ کس وجہ سے مسجدوں سے دوری؟ صرف یہ ایک مسجد میرے سامنے ہے، باقی کے حالات اور بھی گرے ہوئے ہیں۔
خصوصاً ہمارے اس شہر کے متعلق جب میرے پاس باتیں آئیں تو دل دکھتا ہے. نوجوانوں کی ایک بہت بڑی جماعت آج ایسی عیاشیوں میں مبتلا ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. میں نے وہ چیزیں باہر پوش علاقوں میں نہیں سنا تھا جو یہاں سننے کو مل رہی ہیں. کیا مسلمانوں میں ایسا کوئی مقدمہ ہو سکتا ہے کہ بھائیوں نے مل کر کے اپنی بہن سے زنا کیا ہو؟ یہ معاملات یہاں پر موجود ہیں، پائے جا رہے ہیں. کلیجہ منہ کو آتا ہے بیان کرنے میں. کون سی قوم میں آ گئے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ امت ہے جس کو قرآن نے خیر امت کہا تھا؟ کیا وہ نوجوان ہیں؟ ہمارے جو علاقے یہاں پر میجورٹی کے ہیں، پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے اور دوسری جگہوں پر، وہ مذاق کی جگہ بنے ہوئے ہیں. اگر ان علاقوں کا نام لے لو تو لوگ شرماتے ہیں. میرے عزیزو، یہ کس کی ذمہ داری تھی ان بے حیائیوں سے روکنے کی، ان فواہشات سے اپنے نوجوانوں کو روکنے کی؟ حیرت ہوتی ہے کہ دو چار حاجی صاحب ہمارے سامنے بیٹھ کر کے واقعات بیان کر رہے ہیں. اس محلے میں ایسا چل رہا ہے، اس محلے میں ایسا چل رہا ہے. دل پر چھریاں چلتی ہیں اور افسوس آپ کے اوپر ہوتا ہے. آپ ان سب کو تماشا سمجھ کر کے بیان کر رہے ہو. امت لٹ رہی ہے اور آپ کہانیاں بیان کر رہے ہو. تمہارے گھر سے تمہاری بیٹی اور تمہارے بیٹے کے ساتھ یہ تمام حرکتیں ہوتی ہوں تو کیا محلے میں اسی طرح چرچے کرتے ہوئے بیان کرو گے؟ ذمہ داری کس کی تھی یہ؟ اور میں اکثر یہاں پر کہا کرتا تھا جب یہاں موجود تھا کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے ان علاقوں میں کہ آج بھی ہماری مسجدوں میں یہ جماعت کا جو سسٹم ہے، متولی ہونا، اراکین ہونا، جماعت کا، ان کا جو ہولڈ ہے وہ دوسرے علاقوں میں آپ کو نہیں ملے گا. آپ جاؤ شمال ہند میں، دوسرے علاقوں میں، کوئی ایسی مضبوطی نہیں نظر آتی ہے کہ مسجد کی کوئی کمیٹی پورے محلے کو سنبھال سکتی ہو، ان کے مسائل کا حل کرتی ہو. یہ سب سسٹم دوسری جگہ نہیں ہے، یہ تمہارے پاس موجود ہے. لیکن یہ جماعتوں کے اراکین جو بھی مسجدوں کے بن گئے، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں فراموش کر دی. اب ان کو لگتا ہے کہ صرف اور صرف کمیٹی بنانا ہے، مسجد دیکھنا ہے. محلے سے ان کی بھی نظریں ختم ہو گئی. ہم دیکھ رہے ہیں کئی محلے ایسے جن میں نوجوان، پہلے کیا کسی کی ہمت ہوتی تھی کہ جماعت والوں کے سامنے کوئی بچے آ کر کے ایسی حرکتیں کریں یا ان کے سامنے بے حیائی کریں؟ ہوتا یہ تھا، ڈر تھا محلے والوں کو کہ ہمارے نکاح منگنی ولیمے بھی ہونے ہیں، کبھی جماعت سے بائیکاٹ نہ ہو جائے. ڈر لگتا تھا لوگوں کو محلوں میں کہ کسی کے گھر پر نظر نہ ڈالی جائے ورنہ جماعت میں فیصلہ چلا جائے گا تو بے عزتی ہو جائے گی. اور آج یہ پوزیشن آ گئی کہ جماعت کو کوئی گنتا نہیں. تم اگر اپنا وقار کھوتے چلے جاؤ گے تو میرے عزیزو آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. میں دیکھ رہا ہوں ان چھوٹے بچوں کو ہمارے، اب میں ہر ایک کا نام لے کر کے ذکر کروں تو ظاہر سی بات ہے دنیا بھر میں باتیں وائرل ہوتی ہیں، لیکن سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. اسکول کے چوتھی کلاس کے بچے کو، چوتھی کلاس کا بچہ مشکل سے میرے خیال سے 9 سال کی عمر کا ہوتا ہوگا، اس کے دادا میرے پاس لے کر کے آئے اور کہتے ہیں کہ یہ نشہ کرتا ہے. میں کہا کون سا نشہ کرتا ہے؟ یہ کون سا نشہ؟ نشہ تو لوگ بیڑی سگریٹ گٹکا کو بھی سمجھ جاتے ہیں، بولتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے، اس کو بھی نشہ سمجھتے ہیں، اور بڑے جو پرانے ہوتے تھے اس سے بھی بچتے تھے. تو ان کے دادا نے، بچے کا جو دادا ہے، پوتے کو جو لے کر کے آیا، کان پکڑ کر کے کہتا ہے کہ حضرت مجھے تو پتہ نہیں یہ کون سی چیز ہے، لیکن سنا ہے کہ یہ چرس ہے، گانجا ہے، افیون ہے، یہ تمام چیزیں. حیرت ہوئی. 9 سال کا بچہ سے پوچھا کہاں سے تمہارے پاس یہ سب چیزیں آئیں؟ کہا اسکول میں تو مل جاتی ہیں، باہر سے کوئی بھیا آتے ہیں اور دے بھی دیتے ہیں. میرے عزیزو ذمہ داری کا احساس کرو. یہ وہ بچے ہیں جو امت کا مستقبل ہیں. درد ہوتا ہے ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بھولی امت جس کے لیے میرے آقا رات رات بھر کھڑے ہو کر کے رویا کرتے تھے، آج وہ امت کا یہ حال ہے.
کہ اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیٹ پیچھے ڈال چکی.